अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे हो रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट कीजिए। आज का जो मैं रिएक्शन वीडियो लेकर गई हूँ, उस वीडियो का टाइटल है नाइट में झाड़ू देना एंड नाखून काटना, इस्लाम एंड साइंस। ये वीडियो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी की। ये वीडियो मैंने लिया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी के ऑफिशियल चैनल से। इनके बयान वाकई में अच्छे होते हैं, सारी बातें दीन इस्लाम पे ही ये बातें करते हैं। तो गाइस, रात में झाड़ू लगाना, नाखून काटना कोई गलत बात नहीं है। मतलब नॉन मुस्लिम में हाँ होता है कि रात में झाड़ू नहीं लगाना है और नाखून नहीं काट सकते हैं। बहुत से लोग अभी भी ऐतराज़ मानते हैं और बहुत से नहीं मानते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप रात में भी झाड़ू लगा सकते हैं, नाखून काट सकते हैं। लोग कहते हैं कि रात में ये काम नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो झाड़ू लगा सकते हैं, नाखून भी काट सकते हैं। बहुत से लोग नहीं मानते हैं, वो तो आपकी इच्छा है। तो आइए चलिए वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में आखिर इन्होंने ऐसी क्या बात बोली है, तो वीडियो देख के ही पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारे यहाँ अमूमन सब कॉन्टिनेंट के माशरे में नमाज मगरिब के बाद घर में झाड़ू देने, नाखून काटने, घर की छत पर जाने को ना सिर्फ मायूब समझा जाता है बल्कि इसे दीन इस्लाम की रोशनी में मना भी बताया जाता है। क्या वाकई इस्लाम में इन औकात में काम काज करना मना है? अगर हाँ तो प्लीज़ इसकी हिकमत भी बता दें। पहले तो कैटेगोरिकली सुन लें कि ये सारी की सारी हिंदुआना तवहमात हैं जो हमारे माशरे में आ गई हैं। एक चीज़ ज़रूर है, सही बुखारी और मुस्लिम के मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मगरिब का वक्त हो जाए तो अपने बच्चों को बाहर ना निकालो। उस वक्त शयातीन निकलते हैं और वो बच्चों को उचक लेते हैं। और बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि मगरिब के बाद अपने घरों के दरवाज़े को बंद कर दो और बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद करो तो शैतान भी नहीं खोल पाएगा। वरना तो ये जो लोग कहते हैं ना हम जिन्नात से इतना काम लेते हैं, तो कोई बैंक से पैसे चोरी करवा के बताएं। दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता। अल्लाह ताला ने ये जो हर्डल है वो सब के लिए रखी हुई है। बुखारी मुस्लिम में अल्फाज हैं, अपने बर्तनों को ढाँप दो, खाली बर्तनों को उल्टा कर दो अगर ढाँप नहीं सकते, और अगर भरे हुए बर्तन हैं उसको ढाँपने के लिए कोई चीज़ ना मिले तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, कोई एक तिनका ही उसके ऊपर रख दो। और मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि एक रात साल में ऐसी आती है जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से कई एक मर्ज़ आते हैं और वो ऐसे बर्तन में दाखिल हो जाते हैं जिन बर्तनों को खुला रखा हुआ होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी इंस्ट्रक्शंस फरमाई। फिर बुखारी मुस्लिम में ये भी हदीस है कि नबी इस्लाम फरमाया रात को चिराग बुझा के सो। बाज़ औक़ात आप इस्लाम ने फरमाया कि जो वो चूहा है वो दिए की बत्ती को ले जाता है और घर में आग लग जाती है। बल्कि बुखारी मुस्लिम में ये भी मौजूद है कि नबी इस्लाम के मुबारक ज़माने में एक घर को आग लगी और सारे घर वाले जल गए और वो इसी तरह लगी, तो आप इस्लाम ने मना फरमाया। और इसको आप आजकल के एतबार से देख लें, ये सुई गैस के हीटर या और भी आग वाली कोई भी चीज़ें रात को बंद करके सोना चाहिए। आए दिन अभी तक वाक़यात हो रहे हैं कि लोग मरते हैं। लोड शेडिंग होती है, जब गैस आती है तो ऑटोमेटिक हीटर तो आपको पता है 15-20 हज़ार रुपये का मिलता है। हमारे जो आम 2,5-3 हज़ार वाले हैं हीटर, ये तो जब गैस आएगी तो दोबारा चलना शुरू हो जाएंगे। और ज़ाहिर है वो पायलट भी बुझ गया होता है। एक जुल्म तो ये कर रहे हैं ना, इतनी गैस ले जाते हैं कि पायलट भी नहीं जलता। अगर पायलट जलता रहे ना तो दोबारा गैस आए तो हीटर चल उठे। इसी तरीके से आजकल आपको पता है वो चूँकि पायलट जो की भी गैस नहीं रहती है तो वो गीज़र भी रात को बंद हो जाते हैं। वरना पहले जो लोड शेडिंग हुआ करती थी ना उसमें पायलट बंद नहीं होता था, इतनी गैस ज़रूर रखते थे। तो रात को जब सुबह फजर के वक्त जब गैस वापस आती थी तो दोबारा गीज़र, अब तो रोज़ाना गीज़र भी ऑन करना पड़ता है। ऑटोमेटिक तो थोड़े लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, इतने महंगे हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर हैं। बाकी ये तवहमात हैं कि जी घर की मुंडेर पे कौवा बैठ जाए तो मेहमान आ रहा है, काली बिल्ली रास्ता काट दे तो ये कोई नहुसत है, शीशा टूट जाने को नहुसत समझते हैं। अच्छा, कहते हैं जूती पे जूती चढ़ी हो तो सफ़र लिखा है। तो मैं अक्सर कहता हूँ मेरी जूती पे जूती चढ़ा दें आप रोज़ाना के लिए, मैं तो जाता ही नहीं हूँ कहीं। इस तरह सफ़र नहीं होता। ऑटोमेटिकली भी कई बार मेरी जूती पे जूती चढ़ी होती है, मैं तो महीनों नहीं निकलता हूँ, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये हैं सारी चीज़ें जो तवहमात से ताल्लुक़ रखती हैं और नबी इस्लाम ने इन चीज़ों को कंडेम फरमाया। कुरान हकीम में वाज़ेह आयत है, सूरह बनी इसराइल में 36 नंबर आयत, जो 10 कमांडमेंट्स आई हैं ना,
9th کمانڈ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے۔ بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل یا دماغ کوئی بھی چیز، عقل، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ان 3 چیزوں کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور یہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ اور یہ ایک گائے نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھا رکھی ہے، جب تھک جاتی ہے دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ اب یہ توہمات ہے، وہ کتنی بڑی گائے ہے، کدھر ہے، سب جھوٹ ہے۔ اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ یا سائنس پروف کر دے مانیں گے۔ ایکوائرڈ نالج بھی ڈیفینیٹ ہے، ریویلڈ نالج بھی ڈیفینیٹ ہے، لیکن ایکوائرڈ نالج وہ جو یعنی سرٹیفائیڈ ہو تجربات سے۔ مثلا یہ چیز بالکل اسٹیبلش ہے کہ پیٹرول سے آگ بھڑکتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آگ کے اوپر پیٹرول پھینکا جائے تو پانی کی طرح اس کو بجھا دے۔ تو یہ بالکل ڈیفینیٹ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے۔ یہ قرآن و سنت کی اتنا حجت ہے، اتنا حجت ہے کہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو جس دلیل پہ خاموش کروایا تھا وہ ہے ہی یہی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے بتا۔ تو ہکا بکا رہ گیا تھا کافر۔ اب یہ سائنٹیفک ایک فینومینا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کے جو یہ فزیکل فینومینا ہیں اتنے محکم ہیں کہ کبھی کبھار ہی ٹوٹتے ہیں۔ آگ ایک ہی دفعہ ٹھنڈی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، روز روز تو نہیں ہوتی۔ کعبے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابرا کے لشکر سے ایک ہی دفعہ بچایا ہے، اس کے بعد تو یزید کے دور میں خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے اور غلاف کعبہ کا کچھ حصہ جل گیا۔ اس کے بعد پھر حجاج بن یوسف کی چڑھائی کے دوران خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہو گئیں، کچھ نہیں ہوا۔ واقعہ حرہ میں مدینہ شریف کی حرمت پر مال ہوئی۔ دنیا پر قدر ایفرٹ ہے۔ آپ لاکھ کہتے ہیں بزرگوں نے دنیا کا نظام سنبھالا ہوا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ چیزیں بقدر ایفرٹ چل رہی ہوتی ہیں۔ باقی یہ جتنے توہمات ہیں کہ شام کے وقت جناب وہ آپ جھاڑو نہیں دے سکتے، کیوں نہیں دے سکتے؟ کامن ہے۔ ناخن نہیں کاٹ سکتے، اور میں نے تو گھروں میں لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں اس بات کے اوپر۔ خاوند بیویوں کو ڈانٹ رہے ہیں، مائیں بچوں کو ڈانٹ رہی ہیں، رات کے وقت کو ناخن کاٹ لے اور ان سے یہ پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے، تو نہ ان کو پتہ نہ ان کو بتانے والوں کو پتہ۔ سارے سنا کے سنی ٹنی، پڑھ پڑھا کے سنی بنو۔ اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیں۔ جو چیزیں منع کرنے والی تھی وہ کر دی گئی ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ رات کے وقت بچوں کو نہیں نکالنا آپ نے، مغرب کے وقت وہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں۔ اچھا ہوتی کوئی یعنی 10 چیز موجود ہے، اس کے ساتھ صفر لگا کے اس کو 100 کر دیتے ہیں، کوئی اور صفر لگا کے 1000 کر دیتا ہے، اس طریقے سے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، غلوف کرتے جاتے ہیں۔ حقیقت میں وہ چیز بڑی تھوڑی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے دین میں خود ایگزیجریشن کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، بھائی صفائی تو نصف ایمان ہے، صحیح مسلم میں 534 نمبر حدیث ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ وہ صفائی کے لیے کوئی ٹائمنگ نہیں بتائے گی، جس وقت مرضی آپ کریں صفائی۔ اچھا جن چیزوں میں ٹائمنگ بتائی تھی اس میں کوئی فالو نہیں کرتا۔ سورہ نور اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے 3 اوقات میں کسی کے گھر جانے سے منع فرمایا، ارلی ان دا مارننگ، دوپہر کے وقت اور رات کے وقت۔ تو مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پہ جو عشاء کے بعد جو ہے وہ مہمان بن کے تو منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں۔ تو میں تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوں، میں دروازے پہ آ کہتا ہوں نہیں میرا ٹائم نہیں جی، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اس کو لوگ بد اخلاقی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اخلاق ہے، میرا حق ہے۔ مس بیل نے بار بار دینا ایک بہت ہے، مجھے ضرورت ہوگی میں دوبارہ کال کر لوں گا، اگر نہیں کرنی 50 کے بعد بھی نہیں کروں۔ آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ میری زندگی میں انٹرفیئر کریں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانک رہے نا اور وہ آگے سے نیزہ مار کے اس کی آنکھ بھی نکال دینا، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ آپ اسے بد اخلاقی سمجھیں گے کہ یار وہ جھانکنے سے کیا ہو گیا تھا، آنکھ نکال دی، بھئی اسلام تو یہی کہتا ہے، سختی ہے۔ خود نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں جان رہا ہوتا تو میں تیرے ساتھ کر دیتا۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، دستک دو، جواب آ جائے تو ٹھیک 3 دفعہ، ورنہ واپس چلے جاؤ، اس بات کا برا بھی نہ مانو۔ یہ کیوں ہے؟ وہ اگلے کی مرضی نہیں ہے، نہیں ملنا چاہتا آپ سے، کیوں آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں؟ تو یہ سب کی سب چیزیں ہمارے معاشرے میں توہمات چل رہی ہیں، انہی میں سے یہ بھی ہے۔ اسلام یا ایکوائرڈ نالج کو مانتا ہے یا ریویلڈ نالج کو۔
سر پھر گورے کو سلام ہے نا. گورے کو آپ کہہ دینا کالی بلی آگے سے راستہ کاٹ دے تو نحوست ہے, وہ مانے گا؟ ایمانداری سے مجھے بتا ہے نان سینس, کیا بات کر رہے ہیں, نہیں مانے گا. آپ کے اعتقادات جو ہیں وہ گوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. اور کر کے دیکھ لیں آپ, یہ جو آسٹریلیا کی ٹیم آپ کے ساتھ کر رہی ہے, ان کے آگے کہ کالی بلی پھینکے, پھر تو انہوں ٹرپل سینچری مارے گا وار, کچھ بھی نہیں ہونا. دنیا بقدر ایفرٹ ہے, اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہونا. ساری کی ساری چیزیں توہمات. ٹھیک ہو. تو گائز صحیح بات ہے کہ اسلام میں ان سب چیزوں کو توجہ نہیں دیا جاتا ہے کہ رات میں جھاڑو آپ لگا سکتے ہیں, صاف صفائی جب مرضی کر سکتے ہیں. لیکن ہاں ایک بات انہوں نے ضرور کہی کہ بچوں کو مغرب کے بعد باہر نہ نکالے, شام کے وقت جو نماز ہوتی ہے اس کے بعد باہر نہ نکالے, اور دروازے سارے بند کر لے بسم اللہ کر کے, تاکہ شیطانی طاقت آپ کے گھر کے اندر نہ آ پائے. تو صحیح بات ہے, اگر جو چیز جائز ہے وہ کرنے میں ہمیں برائی کیا ہے, کرنا چاہیے. اور صحیح بات ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, آپ جب مرضی جھاڑو لگا سکتے ہیں. بہت سے لوگ پہلے کہتے تھے ارے رات میں شیشہ دیکھیں گے تو چہرہ کالا ہو جائے گا, ارے رات میں ایسا کریں گے تو یہ ہو جائے گا, دروازے پہ کوئی دستک دے رہا رات میں تو کوئی آیا ہے ایسا. تو ایسا کچھ نہیں ہے گائز. سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اپنے دل پہ بھروسہ, دماغ اور دل کو شانت رکھنا بہت ضروری ہے. اور جو اسلام میں جو چیز جائز ہے وہی کرنا چاہیے. ہاں تو یہ ویڈیو مجھے بہت اچھی لگی. آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, کمنٹ کیجیے اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجیے. جس طریقے سے میں ویڈیو ڈالتی ہوں مجھے ایسا رسپانس مل نہیں رہا ہے کہ مجھے گائز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, مجھے سپورٹ کیجیے تاکہ میں اسی طریقے کی ویڈیو آپ کے لیے اور لا سکوں. ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.